ویلکم بیک. آج کے شو کا آغاز کیا ہم نے ایک نہایت خوبصورت نعت کے ساتھ، اور اب ہمارے ساتھ 3 خواتین یہاں پہ موجود ہیں. جب شو کا انٹروڈکشن میں کرا رہی تھی تو میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ کیا وہ روایات اور وہ جو خوشیاں ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، جو چراغاں ہوتا تھا اور جس طرح بچپن میں نعتیں پڑھی جاتی تھی، میلاد ہوتے ہیں، کیا وہ ساری چیزیں، ساری روایات ہمارے بڑے شہروں سے کم ہوتی جا رہی ہیں؟ کیا جو ہمارے آنے والے آگے بچے ہیں وہ ان چیز سے محروم رہ جائیں گے؟ ایسا ہے یا نہیں، یہ ہم معلوم کریں گے ان 3 خواتین سے جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مس جلال، کیسی ہیں اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں مسز نوید؟ اور یہ آپ کی بیٹی ہیں. جی ہاں. میں جیسے کہ ابھی سب سے بات کر رہی تھی کہ کیا وہ روایات جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، کئی گم ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ ایسا سوچتی ہیں مسز جلال؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ روایتیں کم ہو رہی ہیں، کہ وہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ ہم جس طرح سے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمیں شروع سے ہی سٹارٹ کر لینا چاہیے کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمارے حضور کی آمد ہے اس مہینے میں. تو ہم لوگ جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو آنے والے بچے ہیں وہ بھی ہماری دیکھیں، جس طرح سے ہم لوگ پہلے بچپن میں کیا کرتے تھے کہ تیار ہو رہے ہیں، نیاز دل رہی ہے اور نئے کپڑے بنائے جاتے تھے. ایکچولی یہ ہماری عید کا ہی دن ہے، عید سے بھی بڑھ کر دن ہے جس دن ہمارے حضور کی آمد ہوئی ہے. تو اس کو اس طریقے سے ہی منانا چاہیے کہ واقعی چراغاں کرنا چاہیے اور کیا کہتے ہیں نیاز دلانی چاہیے. جتنی آپ نیاز دلائیں گی اور اتنا ہی زیادہ اہتمام کریں گی تو اس سے ہی ہمارے دل حضور کی جو محبت ہے وہ پتہ چلے گی. آپ مجھے بتائیں مسز نوید، آپ مسز جلال کی بہن ہیں. جی ہاں. تو جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو گھر میں کیا فیسٹیول شروع ہوتے ہیں، کس طرح تیاریاں کرتے ہیں؟ اب تو خیر اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن پہلے یہی تھے کہ لائٹنگ دیکھنے بچوں کو دکھانے لے جا رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہے. نیاز تو ظاہر ہے کورس کے نیاز تو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہی محلے میں بٹ رہا ہے، پر یہی ہے میلادوں پہ جا رہے ہیں. میں جب اسکول میں تھی تو اسکول میں فنکشنز ہوتے تھے، مطلب سٹارٹنگ آف ربیع الاول قرأت ہو رہی ہیں، نعت کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے تھے، ایک پراپر میلاد سیٹ اپ ہوتا تھا. مطلب ہم اسٹوڈنٹس سب وائٹ شلوار قمیض، وہ رنگین دوپٹے، گجرا اور چوڑیاں وغیرہ، ایون مہندی تک لگتی تھی. بالکل. لیکن اب کیونکہ ایک تو ایکسپینڈیچر بہت ہو گیا، انفلیشن کی وجہ سے یہ سب چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. ایون ان اسکول اینڈ کالجز یہ ایونٹس مطلب میلاد وغیرہ محفل نہیں ہوتی. اور سیکیورٹی کی بھی کافی مسائل ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں جو مساجد سجی ہوئی ہوتی ہیں یا جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ پولیس جو ہے وہ دونوں طرف سے بلاک کر دیتی ہے. جو لوگ جانا بھی چاہتے ہیں، سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، میلاد اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ڈر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم گھر میں ہی. گھر والے بھی انکریج نہیں کرتے بیکاز آف دس آل ٹیررزم. گھر والے بھی کہتے ہیں بھائی ٹی وی پہ دیکھ لو، جاؤ نہیں، پارٹیسپیٹ نہیں کرو. بالکل. یہ گھر میں بھی بہت. تو یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فیسٹیولز یا کہیں پہ، آپ مجھے یاد ہے جب محلے میں اس طرح کے میلاد ہوتے تھے تو تمبو لگتے تھے باقاعدہ، اور اس وجہ سے جو ہے وہ گلیاں بلاک ہو جاتی تھی کہ یہاں پہ میلاد ہو رہا ہے. اور بغیر انویٹیشن کے لوگ جایا کرتے تھے. بالکل. اور وہ بہت غرارے اور بہت تیار ہو کے اور بہت گھر میں لائٹنگ لگ رہی ہے، بہت اتنا مطلب خوشی کا سما ہوا کرتا تھا کہ بہت خوب تیاریاں ہو رہی ہیں، لڑکیاں خوب گجرے لگا رہی ہیں. گجرے کہاں ہے وہ سارے خوشی کے لمحات؟ کہاں؟ گھروں میں سب بند ہو کے رہ گئے. اس کے ساتھ آج کی ہم اپنی پہلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم، سائمہ لاہور سے، کیسی ہیں؟ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ بھی کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہو گی؟ میں نعت پڑھنا چاہوں گی، اور میں ایک بات اور بھی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نبوی ہے کہ بچوں سے پیار کریں اور بڑوں کی عزت کریں، احترام کریں. لیکن آج کل یہ بھی معاشرے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل. کہ ہم بچوں سے ایسے روڈلی بہیو کرتے ہیں، بڑوں نے اگر ایک سے دوسری دفعہ کچھ کہہ دیا ہے تو ہم. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آج کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج بس اب دنیا لوگ بے حس ہو گئے ہیں، بالکل کچھ ہے ہی نہیں احساس. تو بچوں کو بھی ہے کہ وہ اس طرح کی تعلیمات وغیرہ قرآن پڑھیں، اس طرف جائیں، لیکن آج کل بچوں میں یہ بات نہیں ہے. اور میں نعت پڑھنا چاہوں گی. بالکل. اوکے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم وہاں جا کر واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سائمہ کال کرنے کا. تھینک یو. ہاں جی، بہت خوبصورت نعت انہوں نے پڑھی ہے. آپ بتا رہی تھی کہ اب اس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں آج کل کے وہ
اسلام کی تعلیمات سے دور جاتے جا رہے ہیں اور ان میں قصور بچوں کا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بچوں کا کوئی قصور ہے، بڑوں کا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں، میں مانتی ہوں مہنگائی ہو گئی ہے، میں مانتی ہوں کہ شہروں میں جو حالات ہیں وہ خراب ہو گئے، یا لوگ جو ہے خوف و ڈر سے اپنے گھروں میں میلاد نہیں کراتے، لیکن جو ٹریڈیشنز ہیں، جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں بچوں کا کوئی قصور ہے۔ یہ تو بڑے ہی تعلیم دیں گے تو بچے اس طرف مائل ہوں گے۔ جس طرح سے ہم لوگوں کو جیسے اب پتہ ہے، ہمارے بڑوں نے ہی ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس طریقے سے منایا جاتا ہے، اور دیکھیں جو ہمارے حضور کی تعلیمات ہیں کہ بھئی چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بڑوں کے ادب کریں، تو وہ تو ساری ختم ہو گئی ہیں۔ یہ تو ویسے بھی آپ روز بھی اپنے روزمرہ کی چیزیں بالکل ہم وہ سکھائے ہیں۔ حضور سب سے پہلے کیا کہتے ہیں سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اور ہمارے آج کل بچے آتے ہیں سامنے سے گزر جاتے ہیں بڑے بیٹھے ہوئے مگر سلام کرنے کی ان کو وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اگر ہم بڑے ماں باپ اگر ان بچوں کو ٹوکیں گے تو اس چیز کا وہ خیال رکھیں گے، آئندہ وہ جب ماں باپ بنیں گے وہ اپنے بچوں کے لیے اسی چیز کا خیال رکھیں گے۔ تو ہمیں تو اپنے حضور کی تعلیمات کو لے کے آگے چلنا ہے، جو انہوں نے ہم لوگوں کو بتایا ہمیں وہی کرنا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کل 12 ربیع الاول کے بابرکت دن پہ آپ ہمیں کیا نیاز بنانا سکھا رہی ہیں؟ ہاں بالکل، میں آپ کو 2 ڈشز بنانا سکھاؤں گی، اور کیا کہتے ہیں اس میں دیکھیں کس طریقے سے نیاز دلائی جاتی ہے اور کس طریقے سے اس کو سجایا جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں مسز جلال کل یہاں پہ آئیں گی اور ہمیں نیاز بنانا سکھائیں گی کل کے شو میں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔